ہمارے وزیر اعظم کی تقریر کے 6 نکات ہیں، میں پہلے وہ گن ڈالتا ہوں۔ اس میں سر فہرست جو ہے مسئلہ فلسطین ہے، پاکستان کا ایک رول بھی ہے۔ سعودی عرب سے ابھی انہوں نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے، اس لیے وہ ایک قسم کا اس مسئلے کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو 8 ممالک، 8 عرب اور اسلامی ممالک صدر ٹرمپ سے ملے تھے، انہوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو اسرائیل یہ اعلانات کر رہا ہے کہ وہ غزہ کو تباہ کر دے گا اور اس کے علاوہ جو ہے مغربی کنارے کو ضم کر دے گا اسرائیل کی سرزمین کے ساتھ، کہ اسے روکا جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں اہل فلسطین کے اقتدار اعلیٰ خود مختار ریاست کا وکیل رہا ہے، تو یہ مسئلہ بہت اہم تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ روایتی طور پر بھی، اور یہ ہمارے جو ہے اسٹیٹ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، اس کا ایک بہت بڑا اہم ہاں نقطہ جو ہے مسئلہ کشمیر ہے۔ اچھا اہل جموں کشمیر کو آج تک حق خود ارادیت نہیں ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے صحیح طریقے سے اٹھایا گیا ہے، اور جو ہے اس کا جو ہے مؤثر انداز میں اٹھایا گیا ہے۔ ابھی ہم دوسرے یہ ہے کہ موسمی تغیر سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ابھی سیلاب آئے ہوئے تھے، اس کے بعد جو اچھا ہے 2022 میں سیلاب آئے جی تھے۔ پاکستان دنیا کی موسٹ والنریبل کنٹریز میں شامل ہے، حالانکہ ہماری جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز بہت کم ہوتی ہیں۔ 2022 میں جو موسمی تغیر سے متعلق ایک سمٹ ہوئی تھی، اس میں پاکستان نے بڑی محنت کر کے، بڑی کوشش سے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ منظور کروایا تھا کہ وہ ممالک جو ایمیشنز کے لیے ذمہ دار ہیں وہ پیش قدمی کریں اور اس قسم کا سرمایہ لائیں، جس سے جو ممالک اس طریقے سے والنریبل ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ اور پھر جو میں یہ کہوں جی گا کہ ٹھیک پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ آج جب ہم آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو ہاں دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے۔ ہاں تو یہ ہے کہ جی دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کو نہ صرف نشانہ بنایا گیا ہے، بلکہ ہندوستان اسے ایک قسم کا ہمیشہ ویپنائز کرتا رہا ہے، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے، ٹھیک اور عالمی کٹہرے میں ہمیں کھڑا کرنا چاہتا تھا یا ہمیں تنہا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مارکہ حق کے بعد یہ ہوا کہ ہندوستان کی جو اپنے دہشت گردی ہے وہ دنیا کا ایک مرکزی ایجنڈا بن چکا ہاں ہے۔ اس میں اس کے وہ نیٹ ورکس ہیں جو کہ افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں میں موجود ہیں، اور وہاں جو ہے وہ نیٹ ورکس جو ہے منصوبہ بندی کرنے کے بعد پاکستان میں اپنی پراکسیز کے لیے کے ذریعے دہشت گردی کے واقعات ٹھیک کو سے ہمارے سویلینز رائٹ کو اور ملٹری پرسنل کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو میں سمجھ، اور دوسرے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کینیڈا میں اور امریکہ میں رنگے ہاتھوں بھی پکڑے گئے تھے۔ تو اب عالمی ایجنڈے پہ ہاں ہندوستان کی دہشت گردی آ گئی ہے، اور پاکستان جس طریقے سے، جس منظم انداز میں اس کرز سے لڑ رہا ہے، اس کا بھی دنیا کو احساس ہو گیا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ٹھیک امریکہ ہے اور رائٹ پاکستان کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں، بالخصوص جس کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی ٹھیک ہے کہوں گا کہ رائٹ اقوام میں متحدہ میں پاکستان کا جی کردار مثالی رہا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر یہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کی تقریر میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے پیس کیپنگ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے اور رائٹ لیکن سن انیس سو مسعود ساٹھ خان میں صاحب، اب یہ یہ جو ملاقاتیں اس سے پہلے ہوئیں، خاص طور پر جو امریکہ صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات ہے، اب اس میں ایک تواتر بھی ہم ان ملاقاتوں میں دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا بہت کم عرصے میں یہ ہائی لیول کانٹیکٹ جو ہے وہ بار بار اسٹیبلش ہو رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے پیچھے آپ کو کیا مقصد نظر آتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کے کوئی ریڈ آؤٹس سامنے آ گئے ہیں، بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اس ملاقات میں کن جی نکات کے اوپر بات چیت ہوئی۔ لیکن اس ملاقات سے ایک دن پہلے امریکہ کے ایک سینئر آفیشل نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ انڈیپینڈنٹ تعلقات ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ براڈ بیسڈ ہیں اور سٹینڈ الون ہیں، ان کا کوئی حوالہ جو ہے، یقیناً حوالہ کہیں انڈائریکٹلی تو بنے گا، لیکن براہ راست یہ حوالہ نہ ہندوستان کا ہے نہ چین کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک الگ سے جہت بن چکی ہے۔ اور جہاں تک اس کے جی ایسپیکٹس کا تعلق ہے، اس کی کیا ڈائمینشنز ہیں، تو اس میں ہے دفاعی، ٹھیک
اور سلامتی یعنی علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی سلامتی، اور پھر جو ہے اس میں تجارتی اور معاشی تعلقات جو ہیں یہ سر فہرست رہیں۔ اس لیے ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے جو مومنٹم بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک اہم کردار وسطی ایشیا میں اور ویسٹ ایشیا میں اور پھر مشرق وسطیٰ اور نارتھ امریکہ میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو سینٹ کے قوم کے ماتحت بھی ہے، یا ماتحت تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ بھی ان علاقوں کے اوپر اس ہاں کے فوجی اڈے بھی ہیں سینٹ قوم کے، اور وہ اس خطے کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ گزشتہ برس جو ہے ٹھیک ہے، اسرائیل کو بھی اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اسی خطے کا سینٹ قوم نے بنایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو ہے بہت سے جگہوں پہ ہماری پیش رفت ہو چکی تھی اس میٹنگ سے پہلے، مثال کے طور پر جو آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹلز نے ہمارے جو ہے ایف ڈبلیو او یا جی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ساتھ 500 ملین کا کرٹیکل منرلز کی ایکسٹریکشن کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے، اسی مہینے میں معاہدہ کیا ہے، اور وہ معدنیات امریکہ کے لیے اہم ہیں اور یہاں پاکستان ان کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ٹھیک ہے، بالکل کرپٹو ٹھیک، میں ہمارا تعاون ہوگا، پھر جو ہے ہماری تجارت میں ہاں اضافہ ہوگا۔ ہمارے تجارتی شعبے میں آپ جائیں تو ہمیں سب سے اس علاقے میں، اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ کم ٹیرفز امریکہ نے لگائے، اور ہمارے لیے وہ موسٹ پریفرڈ اور بگیسٹ ٹریڈ ڈیسٹینیشن ہے امریکہ، ٹریڈ بھی اور ایکسپورٹس ڈیسٹینیشن ہے۔ تو اچھا۔ اور دونوں ملک جیسا کہ میں نے لیکن پہلے اس میں ذکر کیا، مسعود صاحب مشرق وسطیٰ اس کا میں یہ خاتمہ۔ فرمائے گا کہ جو مکالمے کی بات ہے یا ڈائیلاگ کی بات ہے جو آج بھی پاکستان کے وزیر اعظم نے کی، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کانفلکٹ ہم نے دیکھا اس میں بھی پاکستان کی پوزیشن یہی تھی کہ معاملات حل ہونے چاہیے، بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو پریشر بھارت کے اوپر ہے، بھارت مکالمے یا ڈائیلاگ پر آ سکتا ہے یا امریکہ اسے ایسا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اصل میں بھارت کا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ان بڑے ہوشیاری اور چالاکی سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک طرف امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر تھے، دوسرے رشین فیڈریشن کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے دفاعی میدان میں بالخصوص۔ تو یہ وہ جی ہندوستان واشنگٹن میں بے نقاب ہوا ہے، تو وہ کوشش ضرور کریں گے کہ ان کے کسی طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لایا جائے۔ بھارت کی بھی کوشش ہوگی، لیکن اعتبار وہاں اٹھ گیا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی کوشش کے باوجود ممکن نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ کی پالیسی کم از کم ان کی ایڈمنسٹریشن کے دوران ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں، یعنی جو بیسک اسٹریٹجک ڈائنامکس تھے اس میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اچھا کیا بھارت کو کسی صورت میں آمادہ کیا جا سکے گا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر گفتگو کرے؟ تو بھارت کی طرف سے نہ ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ انہوں نے جو 2019 میں اقدامات کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ دس از فائنل سلوشن، مطلب وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنی ریاست میں، اپنی فیڈریشن میں ضم کر دیا تھا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن اگر اچھا ان کے تعلقات تھوڑے سے بحال ہوتے ہیں اور جو غلط فہمیاں وہ دور ہوتی ہیں تو ہاں پھر امریکہ کا اثر و رسوخ بھارت پہ بحال ہو جائے گا، اور شاید اس صورت میں اچھا وہ اسے آمادہ کر سکے۔ بالکل ٹھیک اب جو جس قسم رائٹ۔ کا اور بھارت امریکہ اور نے جملہ پاکستان کے اپنی مفادات آپ کو لگتا ہے لانگ ٹرم سردار صاحب ساتھ چل سکیں گے؟ پاکستان کے پاس کرٹیکل منرلز کے ذخائر ہیں، اور اس سلسلے میں امریکہ نے ہی اسٹڈی کی تھی جب وہ افغانستان میں موجود تھے، اور ان کے متعلقہ اداروں نے جاری کی تھی۔ ہمارے پاس جو ہے لیتھیم، اینٹیمنی، اس کے علاوہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، نکل ہے، کوبالٹ ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں جو منرلز ہیں، یہ جتنی بھی آج کل ٹیکنالوجیز ہوں، وہ اسمارٹ فونز ہوں، وہ دفاعی ٹیکنالوجی ہو، یا اس کے علاوہ رینیویبل انرجی ہو، جس میں بھی ہو، تو یہ سارے کی ساری ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے امریکہ میں اس کی بے تحاشا ڈیمانڈ ہے۔ پاکستان میں کم از کم 3 علاقوں میں اچھا یہ پائی جاتی ہے، گلگت بلتستان میں، وزیرستان میں، اور پھر بلوچستان میں۔ تو ان کی براہ راست دلچسپی ہے۔ پاکستان کے پاس کاپر کے اور گولڈ کے بھی ذخائر ہیں۔ پہلے بیرک گولڈ جو ہے وہ ریکوڈک پہ کام کر رہا ہے،
تو یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. مطلب آپ ٹھیک ہے. یہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں امریکہ کی کیا دلچسپی ہے تو یہ دلچسپی ہے. دوسری جو ہے ہاں کرپٹو کاؤنسل ہماری جو ہے، اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل جو امریکہ کی ہے، اس میں بھی ایک معاہدہ ہوا ہے. اور وہ جو ہے یہ جو ورلڈ لبرٹی فائنینشیل ہے، اس کے 60% حصے صدر ٹرمپ کی جی. فیملی کے پاس ہیں. اور اس دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ پہلی مرتبہ ایسا کیا ہے کہ ہم کسی اسٹریٹجک ایجنڈے کے اوپر کام کرنے کے لیے نہیں گئے. اسٹریٹجک سے میری اچھا. مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی افغانستان کے حوالے سے، کسی جنگ کے حوالے سے نہیں ہو رہی اس مرتبہ بات. اس مرتبہ بات ہو رہی ہے منرلز کی اور معاشی تعاون کی. تو ہمیں ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ امریکہ کو ہماری مارکیٹ نفع بخش نظر آئے اور ہم امریکہ کی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے میوچول ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس سے بھی مزید سرمایہ کاری جی. میں سہولت کاری ہوگی، کیونکہ امریکہ خلیجی ریاستوں کے اوپر ٹھیک ہے. اعتماد کرتا ہے. معاشی میدان میں اس وقت بات کر رہا ہوں. تو رائٹ. اس قسم کی ایک ٹرائیلیٹرل کوآپریشن بھی ہو سکتی ہے، ٹرائیلیٹرل کولیبوریشن بھی ہو سکتی ہے امریکہ، خلیجی ریاستیں اور پاکستان. ٹھیک.